ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں۔ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر ایسا ہے تو ان کے اس طرح سننے والے کو کوئی روشن دلیل لانی چاہیے۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ یا ان مشرکین کے پاس کوئی سیڑھی ہے اور وہ آسمان کی طرف لگی ہوئی ہے جس پر چڑھ کر وہ فرشتوں کی باتیں سن لیتے ہیں، اور انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پہلے ہلاک ہوگا اور کس کی فتح ہوگی۔ اگر انہیں اس بات کا دعویٰ ہو تو ان کے اس طرح سننے والے کو کوئی روشن دلیل لانی چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صداقت پر دلیل پیش فرمائی ہے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں کفار کی حماقت اور بے وقوفی کا بیان ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ بیٹیوں کو وہ خود اپنے لیے برا جانتے ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور جب ان میں کسی کو اس چیز کی خوشخبری سنائی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو کہ جس سے وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، کفار نے شریعت کے احکام کو پس پشت ڈالا اور اپنی عقل کے مطابق جو انہیں اچھا لگا اس کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے شریعت کے احکام پس پشت ڈالنے پر اور اس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی چھوڑ دینے پر ابھارا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تعلیم دینے پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہے کہ اس کی وجہ سے تم تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہو اور اس بوجھ کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے؟ جب یہ بھی نہیں ہے تو پھر اسلام قبول نہ کرنے کا تمہارے پاس کیا عذر ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے احکام پر عمل نہ کرنا اور اپنی عقل کے مطابق جو اچھا لگے اس کی پیروی کرنا کفار کا طریقہ ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے اور خود کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ دین کے وہ احکام جو ان کی عقل کے ترازو پر پورے نہیں اترتے ان کا مذاق اڑاتے، انہیں انسانیت کے برخلاف بتاتے اور قرآن و حدیث کی غلط تفسیر و تشریح کر کے اپنی طرف سے احکام گھڑتے اور اسے دین اسلام کی تعلیمات بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی اس روش کو ترک کر کے اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ اس کے ذریعے فیصلہ لکھتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی شریعت کے احکام پس پشت ڈالنے والے مشرکین کے پاس کیا غیب کا علم ہے جس کی وجہ سے وہ یہ حکم لگاتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے، اور اٹھے بھی تو انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ جب یہ بات بھی نہیں تو وہ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ اسرار، احکام اور کثیر خبروں کا علم غیب ہے وہ وحی کے ذریعے انہیں حاصل ہوا ہے۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یا وہ کسی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں تو کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہونے والے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔
تفسیر صراط الجنان یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ مشرکین زبانی طور پر ہی آپ کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ وہ کسی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں اور دار الندوہ میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے اور قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہیں، تو کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہونے والے ہیں اور ان کی دھوکہ دہی اور فریب کا وبال انہی پر پڑے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے فریب سے محفوظ رکھا اور بدر میں مشرکین کو ہلاک کر دیا۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ مشرکین کا کوئی اور خدا ہے جو انہیں روزی دیتا ہو اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتا ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔